اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل ذرة مئة ألف مرة۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ نساء آیت نمبر 116۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد ضل ضلالا بعیدا۔ ان اللہ لا یغفر، بے شک اللہ نہیں بخشے گا، ان یشرک بہ، کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک کیا جائے، وَيَغْفِرُ، اور بخش دے گا، مَا دُونَ ذَلِكَ، جو گناہ شرک کے علاوہ ہوں، لمن یشاء، جس کو چاہے، ومن یشرک باللہ، اور جس نے بھی اللہ کے ساتھ شرک کیا، فقد ضل ضلالا بعیدا، پس وہ گمراہ ہو گیا دور کی گمراہی میں۔ سامعین کرام، شرک کا موضوع زیر بحث ہے۔ کون وہ لوگ ہیں جو شرک کے مرتکب ہوتے ہیں؟ شرک کیا ہے؟ اس کی تعریف کیا ہے؟ اس کی حدود و قیود کیا ہیں؟ کون مشرک ہے اور کون مشرک نہیں؟ یہ مضامین ہم کوشش کر رہے ہیں سمجھنے کی۔ اس کو لفظی ترجمہ آپ نے سن لیا۔ شرک کے مترادف دوسرے الفاظ آتے ہیں قرآن میں، وَهُمْ بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ، وہ رب کے ساتھ کسی اور کو برابر کرتے ہیں، برابری۔ یہ ایک لفظ جو ہے وہ دوسرے کی تشریح کرتا ہے۔ سامعین کرام، دوسرے مترادف لفظ جو ہیں اس کے آتے ہیں، ند کے آتے ہیں۔ ند مطلب برابر، ند کے معنی بھی برابری کے ہیں۔ انداد، ند، شریک، یہ سارے معنی جو ہیں ایک سے معنی رکھتے ہیں، الفاظ تھوڑے سے مختلف ہیں۔ تو شرک کا معنی جو ہے برابری، اور شرک جو ہے وہ ناقابل معافی جرم ہے زیر نظر آیت کی روح سے، کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ سامعین کرام، آپ کو میں نے عرض کیا ہے کہ شرک کے بارے میں ایسی غلط فہمیوں کا شکار ہیں جو کہ نہیں ہونی چاہیے، اور شرک کی حقیقت کو ہمیں سمجھ لینا چاہیے۔ جو گزشتہ درس گزر چکے ہیں سامعین کرام، اس میں تھوڑی سی میں نے تفصیل بھی کی ہے، اس کو بھی آپ نے سنا ہوگا۔ آج تھوڑی سی مختلف اینگل سے میں کوشش کرتا ہوں کہ شرک یعنی برابری کی تھوڑی سی مزید قرآن کی روح سے اس کی میں تشریح پیش کر سکوں۔ یعنی اللہ کے ساتھ اس کی صفات میں کسی کو آپ اس کا ہمسر بنا لیتے ہیں، حالانکہ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اس کا کوئی ہمسر نہیں ہے، کوئی برابر نہیں ہے اس کا۔ وہ اپنی ذات اور صفات میں وہ یکتا ہے، اس جیسی صفات کسی اور کی نہیں۔ جیسے کہ صفت، آپ کو میں نے کہا تھا، صفت الوہیت، یہ حق صرف اللہ کا ہے، اور یہ بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ
یعنی شرک جو ہے، یعنی سب سے زیادہ ضروری جو صفت ہمیں مان لینی چاہیے وہ اللہ تعالیٰ کی صفت الوہیت ہے. یعنی آپ اللہ کو الہ واحد تسلیم کر کے باقی پھر صفات کو آپ تسلیم کریں تو پھر تو معاملہ بن سکتا ہے. لیکن آپ اللہ کو الہ واحد ہی نہیں تسلیم کر یا اس کی الوہیت میں، یہ میں آپ کے سامنے معنی کر چکا ہوں، اس کی عبادت میں، اس کی بندگی میں، اس کی اطاعت میں کسی اور کو بھی اس کا ہم پلہ قرار دیتے ہیں قولاً یا عملاً، تو پھر یہ جو ہے وہ شرک ہے. سامعین کرام، آج کے درس میں اللہ تعالیٰ کی دو ایسی حیثیتیں جو صرف اسی کے لیے مخصوص ہیں، دو تین ایسی حیثیتیں ہیں جو اسی کے لیے مخصوص ہیں، اس کے بارے میں بات کروں گا کہ یہ صرف اللہ تعالیٰ ہی کا حق ہے. اس میں سب سے پہلے جو ہے اللہ تعالیٰ کو بحیثیت الہ تسلیم کر لینا ہے کہ یعنی الہ کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے صرف اسی کا کہنا ماننا ہے، اسی کی بندگی کرنی ہے، اسی کے کہنے کے مطابق زندگی گزارنی ہے. ان الحکم الا للہ یعنی یہ قرآن کی روح سے میں آپ کو کوشش کر رہا ہوں، قرآن سے میں باہر نہیں جاؤں گا انشاءاللہ تعالی. ان الحکم الا للہ، کیونکہ حکم جو ہے یہ اللہ ہی کا حق ہے. الا لہ الخلق والامر، دیکھو مخلوق اس کی ہے تو حکم بھی اسی کا چلے گا. اور امر اللہ تعبدوا الا ایاہ، اس نے حکم یہ دیا ہے کہ اس کے سوا کسی کا کہنا نہ مانا جائے، اسی کی بندگی کی جائے، اسی کا کہنا مانا جائے، اسی کے حکم کے سامنے سر جھکا لیا جائے. یہ حق کسی اور کا نہیں ہے. یہ تھوڑی سی میں تشریح گزشتہ اس میں کر بھی چکا ہوں، لیکن آج میں ایک مختلف اینگل سے یہ بات کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ الہ واحد ہے ہمارا، یعنی صرف یہ اللہ ہی کا حق ہے کہ ہم زندگی اس کے کہنے کے مطابق گزارے، اس کے سامنے، اس کی رضا کے سامنے سر جھکا دیں، اس کی بندگی کے سامنے سر جھکا دیں، اس کی الوہیت کے آگے سر جھکا دیں، اسی کو الہ واحد تسلیم کر لیں. یہ توحید ہے. اس کے علاوہ پھر شرک ہوتا ہے. یعنی اگر آپ نے اللہ تعالیٰ کی توحید میں یا اس کی معبودیت میں یا اس کی الوہیت میں کسی اور کو بھی برابر کر لیا تو یہ شرک ہے، کیونکہ صفت الوہیت یعنی کہنا ماننا صرف اسی کا حق ہے. اس کے یعنی اس کے اثبات میں یا اس کے دلائل میں کافی ساری آیاتیں ہیں، لیکن سامعین کرام میں چند ایک میں نے پیش کی ہیں اور اس سے مطلب خوب کافی مضمون واضح ہو گیا ہے. تو مزید مطلب آیات جو ہے اپنے اپنے وقت پہ آتی رہیں گی. تو ان الحکم الا للہ، حکم جو ہے، اب حکم تھوڑی سی میں آپ کو اس کی تفصیل بیان کر دوں کہ حکم کیا ہے، کس چیز کا حکم؟ زندگی گزارنے کا حکم. وَلَهُ الدِّينُ وَاسِبًا، الا للہ الدین الخالص، کہ دیکھو دین جو ہے خالص اسی کا ہونا چاہیے. زندگی تم نے اسی کے کہنے کے مطابق گزارنی ہے. اگر زندگی میں ہم نے کسی اور کی اطاعت شروع کر دی، کسی اور کے کہنے کے مطابق زندگی گزارنا شروع کر دی، خواہ وہ ہمارا نفس ہے، کیونکہ نفس بھی ہمیں مختلف سجیشن جو ہے وہ دیتا ہے، مختلف کاموں پہ آمادہ کرتا ہے. تو اگر نفس کے کہنے کے مطابق ہم نے عمل شروع کر دیا، یعنی خواہشات نفس کو اگر ہم نے اپنا الہ بنا لیا، تو ظاہر ہے کہ پھر یہ شرک ہے.
یعنی تسلیم کر لیا اور نفس کی اطاعت پر راضی ہو گئے۔ سامعین کرام، یہ تھوڑا سا فرق ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں، گناہ میں اور بغاوت میں اور شرک میں یہ تھوڑا سا فرق ہوتا ہے۔ مومن کون ہے؟ من اسلم وجہہ للہ، جس نے اپنی ذات کو جھکا دیا، اس کا اپنا سر جھکا دیا اللہ کے حکم کے سامنے۔ کیونکہ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں ایک طریقے زندگی بتایا ہے، تو اس کے سامنے اگر کسی نے سر جھکا دیا کہ ہاں لا الہ الا اللہ، میں اقرار کرتا ہوں، اشہدو، میں اقرار کرتا ہوں، شہادت دیتا ہوں اس بات کی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اب اس نے دین اسلام کے راستے پر چلنا شروع کر دیا، اللہ کے راستے پر چلنا شروع کر دیا۔ اس سے کچھ نفسانی خواہشات کی بنا کچھ اگر غلطیاں ہو جاتی ہیں، گناہ ہو جاتے ہیں، تو وہ پھر گناہ ہیں، اور یہ اس کی بخشش کا طریقہ پھر یہ ہے کہ یہ جلد ہی، اگر والذین اذا مسہم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون، انہیں کوئی شیطان کی طرف سے کوئی وسوسہ آتا ہے، اس پر عمل کر لیتے ہیں، ان سے کوئی گناہ ہو جاتا ہے تو فوراً اس سے رجوع کر لیتے ہیں، تذکروا، بیدار ہو جاتے ہیں، پھر ان پہ حقیقت واضح ہو جاتی ہے کہ بھئی اللہ الہ واحد ہے اور میں اس کی معافی مانگتا ہوں۔ ربنا ظلمنا انفسنا، یہ انسانیت، انسان مومن کی آواز ہے، یہ اے ہمارے رب، ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا، وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا، اگر تو نے ہماری بخشش نہ کی، وَتَرْحَمْنَا، اور تو نے ہم پر رحم نہ کیا، تو لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، ہم تو نقصان اٹھانے والے میں سے۔ تو یہ جو ہے اللہ کے راستے پر چلتے ہوئے مومن کون ہے؟ جس کا مقصود اللہ ہے، محبوب اللہ ہے، معبود اللہ ہے۔ اللہ کے راستے پر چلتے ہوئے اس سے کوئی گناہ ہو جاتا ہے، کوئی خطا ہو جاتی ہے، تو وہ جلدی سے اس کی معافی مانگ لیتا ہے۔ اس کا طر امتیاز اللہ کی عبادت، بندگی رب ہوتا ہے، اور یہ رب کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی بھرپور کوشش کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کا ساتھی ہوتا ہے۔ اس میں بھی اس سے غلطی کا امکان ہے، اس کے ساتھ نفس ہے، شیطان ہے، ہو سکتا ہے کسی وقت اس سے غلطی ہو جائے، لیکن غلطی پر وہ اصرار نہیں کرتا، یہ اس کی صفت نہیں ہے۔ لم یصروا علی ما فعلوا وهم یعلمون، اصرار نہیں کرتے جو انہوں نے کیا ہے اور وہ جانتے ہیں، یعنی جانتے بوجھتے اس پر اصرار نہیں کرتے، لم یصروا، اس پر اصرار نہیں کرتے۔ یہ تو ہوا مومن، یہ تو ہوا گناہ گار، یہ تو ہوا اپنے اوپر ظلم کرنے والا، کہ انہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا، یعنی گناہ کا ارتکاب کر لیا، خطا ہو گئی، فوراً ہی اس سے معافی مانگ لی اور اللہ تعالیٰ کے راستے پر چلنے لگا۔ یہ اللہ کی بخشش، اللہ کی رحمت، اللہ کی مغفرت، یہ ان لوگوں کے لیے ہے، مومنوں کے لیے ہے۔ لیکن مشرک ایک مختلف چیز ہے، اس نے اللہ کو مقصود نہیں بنایا ہے، اللہ اس کا محبوب واحد نہیں ہے، اس کے تو اور بھی خدا ہیں، اس کے تو اور بھی محبوب ہیں، اس کے تو اور بھی معبود ہیں، اس کے تو کچھ اور بھی مطلوب ہے، اس کو تو کچھ اور بھی مقصود ہے۔ یہ حقیقی مومن نہیں ہے۔ اگر اس نے زبان سے کلمہ توحید پڑھا ہوا بھی ہے، لیکن وہ برائے نام ہے، یہ ان لوگوں میں ہے جو زبانی کلمہ پڑھنے والے ہیں، یہ ان لوگوں میں ہے جن کو اللہ تعالیٰ کی ہدایت یہ ہے، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، اے ایمان والو صحیح ایمان لے آؤ اللہ پہ اور اس کے رسول پہ، صحیح طریقے سے اس کو اپنا معبود بنا لو، صحیح طریقے سے اس کو اپنا محبوب بنا لو، صحیح طریقے سے اس کو اپنا محبوب بنا لو، صحیح طریقے سے اس کو اپنا مقصود بنا لو۔ یہ ان لوگوں سے ہے،
وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ مَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، یہ ان لوگوں سے ہے، لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے ہیں، دعویٰ کرتے ہیں ایمان لائے ہیں اللہ پر، یوم آخرت پر، لیکن سن لو اے مومنو، یہ مومن نہیں ہے۔ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ، یہ دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں اللہ کو، نہیں دے سکتے، یہ دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں مومنوں کو، نہیں دے سکتے۔ لیکن دھوکہ کس کو دے رہے ہیں؟ اپنے آپ کو۔ اپنے آپ کو انہوں نے دھوکے میں ڈالا ہوا ہے کہ ہم نے زبان سے کلمہ پڑھ لیا ہے اور ہم تو مومن ہیں، ہماری تو شفاعت ہوگی، ہمارے لیے تو اللہ پاک غفور الرحیم ہے۔ یہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، کیونکہ یہ بخشش کے راستے پر چل نہیں رہے، ان کا مقصود اللہ نہیں ہے، ان کا محبوب اللہ نہیں ہے، ان کا مقصود اللہ نہیں ہے۔ تو یہ تھوڑا سا سامعین اکرام آپ کو یعنی بالکل اس کے بارے میں واضح ہو جانا چاہیے کہ ہم مومن حقیقی ہیں یا مومن غیر حقیقی ہیں، سچے مومن ہیں یا لفظی مومن ہیں۔ لفظی مومن جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اس کا ایمان قبول نہیں کیا ہوا ہے۔ قُل لَمْ تُؤْمِنُوا، آپ کہہ دیجئے، قالت الاعراب آمنا، اعراب کہتے ہیں کہ ہم تو ایمان لے آئے ہیں۔ قُل لَمْ تُؤْمِنُوا، آپ کہہ دیجئے انہیں کہ آپ ہرگز ایمان نہیں لائے ہو، وَلَكِنْ قُلُوا أَسْلَمْنَا، یہ کہہ دیجئے، لیکن یہ کہو کہ ہم مسلمان ہو گئے، ہم نے اسلامی حکومت کی اطاعت قبول کر لی ہے بس، اور زبان سے کلمہ پڑھ لیا ہے۔ لیکن مومن تم اس لیے نہیں ہو کہ ایمان تمہارے دل میں نہیں ہے، تمہارا مقصود اللہ نہیں ہے، تمہارا محبوب اللہ نہیں ہے، تمہارا مطلوب اللہ نہیں ہے، تمہارا معبود واحد اللہ نہیں ہے، تو اس لیے تم مومن نہیں ہو، مومن کہلانے کے مستحق نہیں ہو تم۔ کیوں؟ کہ ایمان تمہارے دل میں نہیں ہے، ایمان تمہاری زبان پر ہے، دل میں نہیں ہے، اللہ تمہارا مقصود واحد نہیں ہے، تم تو کسی اور سے بھی محبت کرتے ہو، کسی اور سے بھی توقعات لگا رکھی ہیں، کسی اور سے بھی محبت کرتے ہو، کسی اور کا بھی کہنا مانتے ہو، تم تو نفس کا کہنا مان رہے ہو، نفس کے کہنے کے مطابق زندگی گزار رہے ہو، تو تم مومن نہیں ہو۔ تمہارے زبان پر تو کلمہ ہے، عمل تمہارا شیطان کا راستہ ہے، تم نے تو شیطان کا راستہ اپنا لیا ہے، تمہارا ساتھی تو شیطان ہے، تمہارا ساتھی اللہ نہیں ہے، کیونکہ تم نے رحمان کی یاد سے منہ موڑ لیا ہے۔ وَمَن يَكُنِ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينٌ مَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّدْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، جس نے رحمان کی یاد سے منہ موڑ لیا، ایک شیطان میں اس کے لیے مقرر کر دیتا ہوں، وہ اس کا ساتھی بن جاتا ہے۔ اب یہ میں تھوڑا سا عرض کر رہا ہوں کہ یا تو اللہ انسان کا اللہ دوست ہے، اگر اللہ دوست نہیں ہے تو شیطان اس کا ساتھی ہے۔ یہ ایسی باتیں ہیں سامعین کرام جو عام طور پہ ہم محسوس نہیں کرتے، نہ اس کو اتنی توجہ دیتے ہیں۔ تو اکثر اب یہ ہوتا ہے ہمارے معاشرے میں کہ اکثریت کا ساتھی جو ہے وہ شیطان بن چکا ہے، اللہ تعالیٰ کے قول کے مطابق، کیونکہ دوستی تو بیک وقت دو چیزوں سے دوستی نہیں ہو سکتی۔ ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ، کسی انسان کے جوف سینہ میں میں نے دو دل نہیں بنائے ہیں، محبت ایک سے ہوتی ہے ہزاروں سے نہیں، ایک سے محبت، ایک وقت میں ایک سے محبت ہو سکتی ہے، آپ کو تو اللہ سے محبت نہیں ہے، آپ کا سینہ جو ہے اللہ کی محبت سے خالی ہے، تو اب کیا ہوگا؟ اب
خالی تو یہ سینہ رہ نہیں سکتا. خالی مکان میں شیطان آ جاتا ہے. جب آپ کا یا رحمان کی یاد سے آپ نے منہ موڑ لیا، رحمان کو آپ نے مقصود نہیں بنایا، مطلوب نہیں بنایا، محبوب نہیں بنایا، نقید لہو شیطانا، یہ ایک یعنی ایک اس کا لازمی نتیجہ ہے. وہ پشتوں میں ہمارے ایک مثال ہے کہ انسان یا صورت د رحمان دے یا صورت د شیطان دے. انسان یا تو رحمان کی صورت ہے یا شیطان کی صورت ہے. یا تو یہ رحمان ہے، صورت رحمان ہے، یا صورت شیطان ہے. یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، جو وسوسہ ڈالتے ہیں لوگوں کے دلوں میں میں سے بھی ہیں، انسانوں میں سے. مجسم شیطان بھی ہوتے ہیں سامعین کرام، انسانوں میں بھی شیطان ہوتے ہیں. اکثریت نے تو شیطان سے دوستی گانٹھ کے دنیا کو مقصود بنا کے، دنیا کو محبوب بنا کے، دنیا کو مطلوب بنا کے زندگی گزار رہے ہیں. افسوس کی بات یہ ہے، اور سامعین کرام بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ اکثریت، ہم اور آپ جس معاشرے میں رہ رہے ہیں، اس کی اکثریت جو ہے اپنے مقصود یعنی اللہ سے غافل ہے. ان میں اکثریت جو ہے اس کا مطلوب، مقصود، محبوب دنیا اور ما فیہا ہے. اور یہ ظاہر کے دھوکے میں پڑ گئے ہیں. ظاہر کی زندگی نے انہیں دھوکے میں ڈال دیا ہے. غرتہم الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی نے انہیں دھوکے میں ڈال دیا ہے، دھوکے میں پڑ گئے ہیں. تو یہ مومن نہیں ہے، یہ تو اللہ کو بھلا چکے ہیں. اب اللہ کو بھلا چکے ہیں، کلمہ پڑھ رہے ہیں، صرف یہ زبانی کلامی ہے، صرف یعنی ان کے زبان سے تو کلمہ نکلتا ہے، اور عملاً یہ شیطان کے راستے پر جا رہے ہیں. شیطان کا راستہ کیا ہے؟ اللہ کی نافرمانی ہے. شیطان کا راستہ تو یہی ہے. اللہ نے شیطان کو حکم دیا، ایک حکم دیا، اس نے نہ مانا، شیطان بن گیا. آپ خود سوچیں کہ آج اس معاشرے میں ہماری جو اکثریت ہے وہ اللہ کا ایک حکم صرف نہیں تسلیم کر رہی، نہیں، بہت سے احکامات ہیں جنہیں ہم تسلیم نہیں کر رہے. شیطان ایک حکم نہ مان کے شیطان بن گیا. عزازیل جو ہے وہ مردود ہو گیا ایک حکم کو نہ مان کے. ہم تو بہت سے احکامات کو نظر انداز کر رہے ہیں، اس سے ہم نے انکار کیا ہے، نہیں مان رہے، قصدن عمدن نہیں مان رہے. سامعین کرام، جس کا انکار کل کا انکار ہوتا ہے. سوچنا چاہیے کہ آج ہم کہاں کھڑے ہیں. شرک کی میں تفصیل بیان کر رہا تھا سامعین کرام کہ شرک جو ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات میں کسی اور کو آپ اس کا ہم پلہ قرار دے دیں. اللہ تعالیٰ کی ہمارے لیے سب سے بڑی صفت جو ماننے والی ہے وہ یہ ہے کہ ہم یہ تسلیم کر لیں کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی ایسی ہستی نہیں جس کا میں کہنا مانوں یا آپ کو اقرار کرنا ہوگا. یہ کلمہ جو ہے انسان کو شرک سے توحید کی طرف لاتا ہے. لیکن اس کلمے پہ تو ہم نے سوچ ہی نہیں کیا ہے کبھی سامعین کرام. اس پہ تو ہم سوچتے نہیں ہیں کہ کیا ہے حقیقت میں توحید کیا ہے. ہم تو یعنی فتووں کی دکانیں لگی ہوئی ہیں، ایک فرقہ دوسرے فرقے کو مشرک قرار دے رہا ہے. مردوں کو زندہ نہ کہو، وہ اگر کہہ دیا تو تم مشرک ہو. اور مزاروں سے جو ہے مزاروں میں نہ جاؤ، اگر گئے تو پھر تم مشرک ہو. رسول کے ساتھ یا نہ لگاؤ، اگر یا لگا دیا تو تم مشرک ہو. یہ اس قسم کی فتوے آج کل جاری و ساری ہیں. یعنی معلوم نہیں ہم کس طرف جا رہے ہیں. حقیقی شرک کو پہچان لینا چاہیے سامعین کرام. میں کوشش یہ کر رہا ہوں
اللہ تعالیٰ کی ذات یا صفات میں۔ حقیقی اسلام آج ہم سے بھول چکا ہے، لا الہ کا مطلب ہم بھلا چکے ہیں، اب صرف لفظی ہیر پھیر ہے۔ ایک فرقہ جو ہے دوسرے کو مشرک قرار دینے پہ تلا ہوا ہے، لمبے لمبے پوسٹر جو ہے چھپ رہے ہیں کہ بھئی یہ لوگ جو ہیں یہ مشرک ہیں، اور یہ لوگ ایسے ہیں، یہ لوگ ایسے ہیں۔ ایسا نہیں ہے، یعنی حقیقت سمجھ لینی چاہیے۔ اللہ کی صفات کے ساتھ کسی اور کو اس کا ہم پلہ قرار دینا یہ شرک ہے۔ وَهُمْ بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ، یہ اپنے رب کے ساتھ عادل برابری کرتے ہیں، کسی اور کو برابر کرتے ہیں۔ سامعین کرام، تو ایک تو سامعین کرام میں یہ کہہ رہا تھا کہ ایک اللہ تعالیٰ کی صفت الوہیت ہے کہ یہ اسی کا حق ہے۔ ان الحکم الا للہ، حکم اللہ کا ہے، اللہ کے حکم کے سامنے ہم نے سر جھکانا ہے۔ باقی تفصیلات ہیں ساتھ ساتھ آتی رہیں گی۔ دوسری جو چیز ہے سامعین کرام وہ آپ کو میں بتاؤں جس میں ہم مبتلا ہیں، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے محبت، اس میں اس کا کوئی شریک نہیں۔ محبت اللہ کے واسطے ہوتی ہے، اللہ کے لیے ہوتی ہے، اللہ سے ہوتی ہے۔ یہ یعنی دل جو ہے، دل کی محبت جو ہے، یہ صرف اور صرف یعنی شدید محبت کا مستحق جو ہے وہ ایک ذات ہے، اور وہ ذات کون ہے؟ اللہ۔ قرآن میں مومنوں کی ایک صفت بیان کی گئی ہے کہ والذین آمنوا اشد حبا للہ، مومن جو ہیں وہ اللہ سے شدید محبت کرتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ جو ہیں ہمارے محبوب واحد ہیں، اور کوئی ایسی ہستی نہیں ہے جس سے ہم یعنی شدید محبت کریں۔ اور کسی سے اگر ہم محبت کریں گے تو وہ محبتیں ہم کر سکتے ہیں، لیکن وہ اللہ تعالیٰ کی وجہ سے ہوں گی، اللہ کے حکم سے ہوں گی، اللہ سے تعلق کی بنا ہوں گی۔ لیکن محبوب ہستی جو ہے وہ ایک ہے، وہ ہے اللہ۔ ایمان والے جو ہیں اللہ سے شدید محبت کرتے ہیں۔ اگر ہم نے اس کے ساتھ کسی اور کی محبت کو شریک کر لیا تو پھر وہ جو ایسا کرتا ہے وہ قرآن کی روح سے وہ مشرک ہے، قرآن کی روح سے وہ مشرک ہے، کہ جو اللہ کی اور چیزوں کے ساتھ اتنی محبت کرتا ہے جتنی محبت وہ رب کے ساتھ کرتا ہے۔ کیونکہ ایمان والے تو شدید محبت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ، اور اللہ کی محبت میں کسی کو شریک نہیں کرتے، کسی اور کے ساتھ اتنی محبت نہیں کرتے جتنی محبت وہ اللہ سے کرتے ہیں۔ شدید محبت کرنے والا اللہ تعالیٰ سے مومن کہلا سکتا ہے، لیکن جو شخص اللہ کی محبت میں دیگر اشیاء سے بھی اتنی محبت رکھتا ہے جتنی محبت یہ اللہ سے رکھتا ہے تو یہ پھر مشرک ہے۔ یہ ایک سامعین اکرام بات سمجھنے کی ہے، آپ سمجھ لیں اس کو، کیونکہ ایک تو میں وجہ بتاؤں کہ دل جو ہے یہ ایک ہے ہمارے پاس، اور ایک وقت میں ایک شخصیت سے محبت ہو سکتی ہے۔ ہمارے ایک مثال اگر میں آپ کو دوں کہ تھوڑی سی دلچسپ ہے، ایک لڑکی جا رہی تھی راستے میں، لڑکی راستے پہ جا رہی تھی، ایک لڑکا اس کے پیچھے ہو لیا۔ کچھ دور جا کے لڑکی نے محسوس کیا کہ کوئی میرا پیچھا کر رہا ہے، تو اس نے مڑ کے دیکھا تو لڑکا تھا۔ لڑکے سے پوچھا کہ بھئی کیا بات ہے؟ لڑکے نے کہا کہ بھئی بس تم نے تو میرا دل لے لیا ہے، بس میں تو تم پہ دل و جان سے فدا ہو چکا ہوں۔ ایسی آنکھیں میں نے نہ کبھی دیکھی نہ سنی، ایسی رنگت، ایسا قد، ایسا سراپا میں نے تو
دیکھے ہی نہیں کبھی، بس اب میں خالص محبت تم سے کرتا ہوں، تم ہی میری سب کچھ ہو، میں تمہارا دل و جان سے تم پر فدا ہوں، تم تو میرا دل لے گئی۔ لڑکی تھوڑی سمجھدار تھی، اس نے تم نے مجھ سے محبت کا دعویٰ تو کر دیا، اظہار محبت کر دیا، لیکن بات ایسی ہے کہ میں اپنی بہن سے بڑی ہوں، جو میری چھوٹی بہن ہے اس کو تو تم دیکھو گے تو تمہارے ہوش اڑ جائیں گے، کیسی رنگت، کیسا سراپا اس کا، کیسی آنکھیں اور کیسا قد، تم دیکھو گے تو تمہارے ہوش اڑ جائیں گے۔ اور وہ دور نہیں ہے، میرے پیچھے آ رہی ہے، وہ دیکھو۔ جب اس نے پیچھے مڑ کے لڑکے نے دیکھا تو اس لڑکی نے جھٹ سے ایک زناٹے دار تھپڑ اس کے چہرے پہ لگا دیا کہ ابھی تو تم مجھ سے محبت کا دعویٰ کر رہے تھے، اب پیچھے مڑ کے دیکھ رہے ہو، یہ کیسی محبت ہے؟ سامعین کرام، محبت ایک سے ہوتی ہے۔ وہ شعر ایک تھوڑا سا وہ ہلکا سا شعر ہے، بہرحال شاعر نے کہا ہے، اس میں ایک جملہ ہے، اور جو ہم چھوٹے تھے تو یہ پڑھتے تھے، سناتے تھے، سنتے تھے کہ روشنی چاند سے ہوتی ہے ستاروں سے نہیں، اور محبت ایک سے ہوتی ہے ہزاروں سے نہیں۔ محبت ایک سے ہوتی ہے۔ سامعین کرام، یہ محبت کچھ عجیب چیز ہے۔ یہ اگر میں تھوڑا سا آپ کا ٹائم لوں گا اس میں، وہ یہ ہے کہ ہمارا دل جو ہے، اگر اس وقت ہم اس کے یعنی دل میں گردن جھکا کے دیکھیں تو یہاں اللہ کے علاوہ ہر گن بلا موجود ہے، نہیں ہے تو ذات الہی نہیں ہے۔ حالانکہ یہ گھر کس کا ہے؟ یہ تو اللہ کا گھر ہے۔ قلب المؤمن عرش الرحمن، مومن کا دل جو ہے وہ رحمان کا عرش ہے، یہ رحمان کا گھر ہے۔ لا یسعنی فی ارضی ولا سمائی ولکن یسعنی فی قلب امرئ مؤمن، میں آسمان اور زمین میں نہیں سماتا، میں تو مومن کے دل میں سما سکتا ہوں، یہ میرا گھر تو یہ ہے۔ مومن کا دل جو ہے یہ بیت اللہ ہے، حقیقی بیت اللہ جو ہے وہ کیا ہے؟ مومن کا دل ہے۔ مومن کا دل جو ہے وہ اصلی بیت اللہ شریف ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کعبے سے مخاطب ہو کے کہتے ہیں کہ اے کعبے، تم مجھے بہت زیادہ عزیز ہو، بہت زیادہ محبوب ہو، بہت زیادہ قابل احترام ہو، لیکن میرے باپ دادا ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل کے بنائے ہوئے گھر ہو، لیکن اللہ کی قسم، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، ایک مومن کے دل کے برابر۔ بات یہ ہے سامعین کرام، یہ جو دل ہے یہ بڑی قیمتی چیز ہے ہمارے پاس، ہم نے تو اس کو برباد کر دیا ہے اور برباد کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن یہ دل جو ہے بڑی قیمتی چیز ہے۔ یہ دل جو ہے یہ اللہ کا گھر ہے حقیقت میں، یہاں اللہ تعالیٰ آتے ہیں، لیکن فی الوقت اگر ہم دیکھیں تو ہمارے دل میں اللہ کے سوا ہر گن بلا موجود ہے، ساری محبتیں موجود ہیں، مال کی محبت ہے، بیوی کی محبت ہے، شوہر کی محبت ہے، اپنے اور جو بھی محبتیں آپ نے پالی ہوئی ہیں، آپ ایک نئی نویلی گاڑی ہے، اس سے آپ کتنی محبت کرتے ہیں، بالکل اس پہ اسکریچ نہیں لگنے پڑتے۔ تو یہ محبت جو ہے سامعین کرام، یہ میں آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ یہ جو مومن کا دل ہے نا، یہ اللہ کا گھر ہے، اس میں اللہ کے علاوہ کچھ نہیں ہونا چاہیے،
کسی چیز سے محبت نہیں ہونی چاہیے، دیگر اشیاء کی محبت پر تمام محبتوں سے غالب محبت اللہ کی ہونی چاہیے، باقی محبتیں اس کی وجہ سے ہونی چاہیے، باقی محبتیں اللہ کی وجہ سے ہونی چاہیے، اور یہ ایمان کی تکمیل کا ذریعہ ہے، باقی چیزوں سے محبت۔ میں آپ کو ایک حدیث کا مفہوم اور اس کا متن بھی پڑھ کے سناتا ہوں۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں، من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان۔ جس نے محبت کی کسی سے اللہ کے واسطے، اب دیکھیں محبوب واحد جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہے اور وہ آپ کے دل میں ہے، اب اللہ ہی سے محبت ہے۔ مومن تو بس، مومن کی جو صفت اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے وہ یہ ہے کہ والذین آمنوا اشد حبا للہ، مومن جو ہیں وہ شدید محبت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے۔ تو اب محبت الہی جو ہے آپ کے دل میں ہے، وہ آپ کے دل میں گھر کر گئی۔ اب یہ تو ایک نور ہے، محبت الہی یہ ایک نور ہے۔ اب یہ نور جب دل میں آتا ہے تو یہاں اندھیرے پھر چلے جاتے ہیں۔ اس پہ بعد میں انشاءاللہ بات کریں گے، میں اپنے مضمون سے ہٹ نہ جاؤں۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ من احب للہ، جس نے محبت کی اللہ کے واسطے، وابغض للہ، اور نفرت کی، بغض رکھا اللہ کے واسطے، واعطى للہ، اب ہر کام دیکھیں اللہ کی وجہ سے ہو رہا ہے، اللہ محبوب واحد ہے، ہر کام اللہ کی وجہ سے ہو رہا ہے، اللہ کے لیے ہو رہا ہے۔ محبت ہو رہی ہے تو اللہ کے واسطے ہو رہی ہے، کسی سے نفرت ہو رہی ہے تو اللہ کے واسطے ہو رہی ہے، کسی کو دیا جا رہا ہے تو اللہ کے واسطے دیا جا رہا ہے، کسی سے روکا جا رہا ہے تو اللہ کے واسطے روکا جا رہا ہے۔ تو کوئی اگر یہ چار کام اللہ کے واسطے کرے گا، محبت، نفرت، عطا، منع، تو اس نے اپنے ایمان کو کامل کر لیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فقد استکمل الایمان، اس کا ایمان کامل ہو گیا، یہ کامل مومن ہے۔ سامعین کرام، محبوب واحد جو ہے وہ ذات باری تعالیٰ ہے۔ شدید محبت صرف اللہ سے ہو سکتی ہے، بلکہ محبت تو ہے ہی اللہ سے۔ سامعین کرام، باقی چیزوں سے محبت تو اس کی وجہ سے ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں محبوب ہیں، کیوں؟ وہ اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے پیغمبر ہیں، اللہ کا نور ہیں۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو پھر تو ہم ان سے محبت نہ کرتے۔ یعنی مثال کے طور پہ کہ کوئی اور شخص جو نہ اللہ کا رسول ہے، نہ اللہ کا نور ہے، اور نہ اللہ کا محبوب ہے، تو اس سے ہم کیسے محبت کریں؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کے محبوب ہیں، اس کے رسول ہیں، اس کے پیغمبر ہیں، اس کے نبی ہیں، تو اس لیے ہمیں وہ محبوب ہیں۔ کوئی اے بی سی ڈی جو ہے وہ تو ہمیں نہیں محبوب ہو سکتا، کیونکہ اس میں وہ صفات نہیں ہیں، وہ تو اللہ کے نور سے ہیں، اس لیے ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ انا من نور اللہ، میں اللہ کے نور سے ہوں، تو ہماری محبت تو اللہ سے ہے، تو اللہ کے نور سے کیوں نہ ہوگی؟ احبا للہ۔ تو ایک چیز سامعین کرام یہ ذرا اور نوٹ کر لیں، ایک چیز میں نے آپ کو بتائی اطاعت کی، الوہیت کی، ایک جو ہے یہ محبوبیت کی جو شان ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں، قرآن کی روح سے میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ قرآن میں کی ایک آیت ہے سورہ بقرہ میں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا، لوگوں میں سے بعض ایسے ہیں جنہوں نے اللہ کے ساتھ شریک بنائے ہوئے ہیں۔ اب دیکھیں شرک کا لفظ آ گیا، ند کے معنی شریک، آپ کو میں نے کہا تھا من الناس، لوگوں میں سے بعض ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کے ساتھ اور شریک بنائے ہوئے ہیں۔ یتخذ من دون اللہ اندادا، جنہوں نے بنائے ہوئے لوگوں کے ساتھ اللہ کے ساتھ اور بھی ند بنائے ہوئے،
اب یحبونہم کحب اللہ، اب ان سے یہ محبت کرتے ہیں ان سے، یعنی اب وہ شرک کا اظہار کیا ہے، شرک کیوں، یہ مشرک کیوں ہیں؟ یحبونہم کحب اللہ، ان شرکا سے یہ محبت کرتے ہیں، اتنی محبت جتنی کی محبت یہ اللہ سے کرتے ہیں۔ یہ تو مشرک ہو گئے، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں محبوب واحد تو میں ہوں، محبوب واحد تو میں ہوں، والذین آمنوا، کیونکہ مومنوں کی صفت کیا ہے؟ مومن جو ہیں وہ تو شدید محبت کرتے ہیں اللہ تعالی کے ساتھ، والذین آمنوا اشد حبا للہ، شدید محبت کرتے ہیں۔ اب جب اللہ کے ساتھ شدید محبت ہو گئی تو دیگر چیزوں کے ساتھ آپ کیسے محبت کر سکتے ہیں؟ آپ دیکھیں اپنی محبتوں، میں آپ کو نام نہیں لے رہا اس وقت کہ ہم کن کن چیزوں کے ساتھ محبت کرتے ہیں اور کس درجے کی محبت کرتے ہیں۔ درجے پہ البتہ میں بات کروں گا کہ کس درجے کی محبت ہے۔ آج آپ دیکھ لیں، میری ایک رائے ہے، میری رائے یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ ہماری محبت نہیں ہے۔ مشرک تو وہ ہے جو دو محبتوں کو شریک کر لے، اللہ کی محبت اور غیر اللہ کی محبت کو شریک کر لے، یہ مشرک ہے۔ اور جو شخص اللہ کی محبت کو تج کر دے، اس کو اختیار نہ کرے اور صرف دیگر چیزوں سے شدید محبت کرنا شروع کر دے، یعنی آپ دیکھیں ایک لڑکا ایک لڑکی سے بسا اوقات شدید محبت شروع کر دیتا ہے، جس کو ہم عشق مجازی کہتے ہیں۔ ایک لڑکی ایک لڑکے سے محبت شروع کر دیتی ہے، جس کو ہم عشق مجازی کہتے ہیں۔ یہ میں لڑکے لڑکی کی بات نہیں کر رہا، میں صرف آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہماری محبت کے جو پیمانے ہیں اس میں اللہ تعالیٰ کی محبت کا کوئی تصور ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی محبت کو تو ہم بھول چکے ہیں، اللہ تو ہمارا مقصود ہی نہیں ہے، اللہ تو ہمارا محبوب ہی نہیں ہے۔ آپ دیکھیں بعض ہمارے جو اشخاص ہیں، ساتھی ہیں، وہ پیسے کی محبت میں گرفتار ہیں، پیسے نہیں خرچ کرتے اللہ کی راہ میں، پیسے اللہ کی وجہ سے نہیں لگاتے، اپنی مرضی سے خرچ کرتے ہیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ وہ کنجوس ہیں، ہو سکتا ہے کہ وہ فیاض ہوں، لیکن اللہ کے لیے خرچ نہیں کرتے، اللہ کی وجہ سے نہیں خرچ کرتے، اپنی مرضی سے خرچ کرتے، لیکن پیسے کو جمع کرنے میں ان کی بڑی مہارت ہے، پیسے کو پیدا کرنے۔ آپ دیکھیں پیسہ محبوب نہ ہوتا تو معاشرے میں آج جو کرپشن ہو رہی ہے، یہ کرپشن ہوتی؟ جو رشوت آپ لے رہے تو یہ رشوت اگر پیسے کی محبت نہ ہوتی، پیسے پہ ہم نے اپنے ایمان کو قربان نہیں کر دیا؟ یقیناً کیا ہوا ہے۔ پیسہ ہمارا مال، وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، تم مال سے بہت جم کے محبت کرتے ہو۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، مال سے تو تم بڑی محبت کرتے ہو، اللہ سے محبت کہاں ہے؟ مال سے محبت کرتے ہو، اولاد سے محبت کرتے ہو۔ اولاد آپ دیکھیں، اولاد میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اولاد سے محبت نہیں ہونا چاہیے، میں تو صرف اتنا کہہ رہا ہوں سامعین کرام کہ اللہ کی محبت کو تمام محبتوں پر غالب ہونا چاہیے اور باقی محبتیں اس کی وجہ سے ہونی چاہیے۔ میں صرف یہ کہنے کی کوشش کر رہا ہوں، لیکن ہم نے اب یہ اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا انما اموالکم و اولادکم فتنہ، کہ تمہاری مال اور اولاد، تمہارا مال اور تمہاری اولاد یہ تمہارے لیے بہت بڑی آزمائش ہے۔ آپ دیکھیں اکثر ان سے، یعنی جب تک شادی نہیں ہوتی تو تب تک محبت کا ایک معیار ہوتا ہے، لیکن جب شادی ہو جاتی ہے، بچے ہو جاتے ہیں، تو کتنا جان چھڑکتے ہیں والدین۔ اور میں یہ کہنے میں بھی تأمل نہیں کروں گا کہ یہ ان کی اپنی محبت ہوتی ہے، اپنی بس اولاد
اولاد کتنی پیاری ہوتی ہے والدین کو، لیکن اللہ کی محبت کا وہاں کوئی تصور نہیں ہے، بس وہ اولاد ہے، محبت ہے، میری اولاد ہے۔ کتنی غلطیاں آپ اولاد کی جو ہیں وہ نظر انداز کر دیتے ہیں۔ بھئی اب اولاد ہے، اپنا خون ہے، اپنی اولاد ہے۔ پھر مال جو ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ دو چیزوں کو سامعین کرام قرآن میں فتنہ قرار دیا ہے، آزمائش قرار دیا ہے۔ واللہ عندہ اجر عظیم، اس کے آگے جو آیت ہے وہ یہ ہے کہ یہ تو فتنہ تو ہے، لیکن اگر ان دو چیزوں سے کی محبت میں تم احتیاط برتو گے اور اپنی محبتوں کا مرکز میری ذات ہوگا تو پھر میں تمہیں بہت بڑا اجر دوں گا۔ واللہ عندہ اجر عظیم، اللہ تعالیٰ کے پاس تو بہت اچھا اجر ہے۔ پھر بہت سی چیزیں ہیں سامعین کرام جو ہمیں محبوب ہوتی ہیں، جو کہ ہمیں مزین بھی کر دی گئی ہیں اور محبوب بھی ہوتی ہیں۔ تو ان میں جو دو بڑی چیزیں ہیں، یہ مال اور اولاد، یہ بہت زیادہ آپ دیکھیں، یہ پیسہ اور یہ جو چیزیں ہیں، بہرحال یہ ایک چیز جو ہے، میں یعنی مختصر مضمون کو ذرا سمیٹتے ہوئے اتنا کہنا چاہتا ہوں۔ ایک تو میں نے آپ کو بتایا کہ شرک فی الاطاعت، اب شرک فی المحبت کا میں تذکرہ کر رہا تھا کہ اللہ کی محبت میں اگر ہم نے کسی اور کو بھی شریک کر لیا تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ نہیں، یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ من الناس، لوگوں میں سے بعض ایسے ہیں، من یتخذ من دون اللہ اندادا، جو بنا لیتے ہیں اللہ کے ساتھ اور بھی شریک، یحبونہم کحب اللہ، ان سے محبت اتنی کرتے ہیں جتنی اللہ سے کرتے ہیں۔ اور مومن کی صفت کیا ہے؟ والذین آمنوا اشد حبا للہ، مومن جو ہیں وہ اللہ سے شدید محبت کرتے ہیں۔ آگے کا مضمون جو ہے وہ بھی بڑا، وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا، اس کی میں تفصیل میں نہیں جاتا کیونکہ میں اپنے موضوع تک میں محدود رہتا ہوں۔ شرک فی الاطاعت، شرک فی المحبت۔ ایک چیز اور ہے سامعین کرام، وہ یہ ہے کہ شرک فی المقصد، مقصد میں شرک، کہ آپ زندگی کیوں گزار رہے ہیں، آپ کا مقصود کیا ہے۔ انسان کی زندگی کا مقصود واحد جو ہے وہ ذات باری تعالی ہے، اللہ سے ملاقات، اللہ کا دیدار، اللہ کا قرب، یہ مقاصد ہیں اس کے، اللہ کی رضا، یہ ہمارے یعنی یہ ساری چیزیں بس ایک ہی ہیں۔ اللہ کی رضا کو اپنا مقصود بنا لیں، اللہ کو اپنا مقصود بنا لیں، اللہ کی ملاقات کو اپنا مقصود بنا لیں، اللہ سے قریب ہونے کو اپنا مقصود بنا لیں، اللہ کی معرفت کو اپنا مقصود بنا لیں۔ یہ سارے مختلف نام ہیں، چیز ایک ہی ہے، اللہ، اللہ کو اپنا مقصود بنا لیں۔ یہ ہمارا اولین، یعنی جب انسان بالغ ہوتا ہے نا سامعین کرام، تو اس کا اولین فریضہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی زندگی کے بارے میں سوچے، فکر کرے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کیوں پیدا کیا ہے۔ آیا وہ چیزیں ہیں جو اس وقت میرے سامنے ہیں، میرے سامنے جو ہے تعلیم ہے، تعلیم کے بعد شادی ہے، شادی کے بعد اولاد ہے، گھر ہے، یہ بس یہی میرا مقصود ہے۔ اصل میں اس نہج پہ تو ہم سوچتے نہیں ہیں۔ ہمیں ہمارے والدین نے اللہ کے بارے میں کوئی تعلیم نہیں دی ہے کہ اللہ ہمارا مقصود واحد ہے۔ ہمارے نہ والدین نے ہمیں بتایا ہے، نہ اسکول میں ہمیں ہمارے اساتذہ نے بتایا ہے، نہ مسجد کے امام نے ہمیں بتایا ہے، نہ کسی مفتی نے بتایا ہے۔ اور میں تھوڑا سا یعنی جو چلے نہیں کہتا، کس نے ہمیں بتایا ہے کہ تمہارا مقصود تو اللہ ہے۔ بعض پیران کرام کو تو بس اپنے نذرانوں سے
فرصت نہیں ہوتی، وہ کہتے ہیں بس نذرانے دیے جاؤ اور میری خدمت کیے جاؤ، باقی ہمیں کچھ بتاتے نہیں ہیں۔ ورنہ یہ نہیں، جو وہ پیران میں کہہ رہا ہوں جو رسمی پیر ہے، حقیقی پیر کا یہ کام نہیں ہے۔ حقیقی پیر تو داعی اللہ ہوتا ہے، وہ اللہ کی طرف دعوت دیتا ہے، وہ رسول کی طرف دعوت دیتا ہے، اللہ کی محبت کی طرف وہ بلاتا ہے۔ جو حقیقی مرشد ہے، حقیقی شیخ ہے، حقیقی پیر ہے، وہ آپ کو اللہ سے واصل کرنے والا ہے، اللہ کی طرف بلانے والا ہے، اللہ کے دین کی طرف بلانے والا ہے۔ اور جو باطل پیر ہیں، جو ڈبہ پیر ہیں، تو وہ تو ایسا نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں کہ نہیں بس میری خدمت کیے جاؤ، ہمیں مقصود نہیں بتاتے وہ۔ میں کہہ رہا ہوں کہ یہ معاشرہ ایک غافل معاشرہ ہے۔ سامعین اکرام، اس بات پہ آپ سوچیں، کیا والدین، کیا اساتذہ، کیا علماء، کسی طرف سے بھی ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت نہیں ملتی، حقیقی دعوت جو ہے وہ نہیں ملتی۔ اور اللہ کو اگر کوئی دعوت ملتی ہے تو چند ایک اعمال کی، ظاہری اعمال کی، کہ بھئی تم داڑھی شریف چھوڑ دو، تم یہ کر لو، تم پائچے جو ہے اٹھا لو، وہ سارے کام ٹھیک ہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ غلط ہے، لیکن مقصد بنائے بغیر، محبوب بنائے بغیر اگر ان کاموں کو آپ کریں گے تو اس کا کیا حاصل ہوگا؟ میں نے خود دیکھا ہے، بعض لوگ داڑھی چھوڑ دیتے ہیں پھر منڈوا دیتے ہیں، بھائی جی وہ شیشے میں اچھا نہیں لگتا۔ بعض اکثر وہ لوگ داڑھی چھوڑتے ہیں نا، وہ پھر تبصرے یہ ہوتے ہیں کہ بھئی تم بڑے اچھے لگ رہے ہو، یعنی اس لحاظ سے لوگ داڑھی چھوڑتے ہیں کہ اچھے لگ رہے ہو، اگر اچھے نہیں لگتے تو پھر داڑھی منڈوا، بھائی داڑھی تم پہ اچھی نہیں لگ رہی، تو ایسا بھی ہم نے دیکھا ہے کہ وہ داڑھی منڈوا دی جاتی ہے۔ اور سامعین اکرام، میں نے خود ایک واقعے کا اپنا عینی شاہد ہوں۔ ایک بندہ تھا اور ہم دونوں بات چیت کرتے تھے دین کے بارے میں، چند نشستوں میں اس نے فیصلہ کیا کہ میں سنت رسول پر عمل کروں گا، یعنی داڑھی چھوڑ دوں گا۔ داڑھی اس نے چھوڑ دی۔ پھر مجھ سے مزید کچھ اس کے مطالبات تھے، میں نے کہا اس مطالبات کا میرے پاس جواب نہیں ہے، تم کسی اور کے پاس جاؤ، کسی اور رہنما کے پاس جاؤ، کسی اور کے پاس جاؤ۔ تو وہ گئے، وہاں وہ تھے پیر صاحب، کسی اور سے انہوں نے بیعت کر لی۔ اس پیر صاحب کی نہ تو خود داڑھی تھی، ان سے بھی، اس لڑکے سے بھی داڑھی انہوں نے منڈوا دی۔ وہ جو میں جن پیران اکرام کی بات کر رہا ہوں نا، تو وہ ایسے پیر ہوتے ہیں، ان سے بھی خود بھی داڑھی صفا چٹ تھے، کلین شیو تھے، آپ نے شاید دیکھے ہوں گے ایسے پیر، اور اس سے بھی وہ داڑھی جو ہے وہ منڈوا دی۔ تو یہ یعنی، اور اس نے پھر مونڈ دی، آج تک وہ ایسا ہی پھر رہے۔ میں صرف یہ عرض کر رہا ہوں سامعین اکرام، شرک فی المحبت، کہ محبوب جو ہے وہ ایک ہونا چاہیے، اللہ ہی ہمارا محبوب واحد ہے۔ اب یہ محبوب، اب یہ بعض باتیں ایسی ہیں سامعین اکرام جو آپ میں سے کچھ شوقین حضرات ہوں گے، ان کے ساتھ میں مزید باتیں کر سکتا ہوں۔ آج تو میں شرک تک محدود ہوں، اور شرک سے، کیونکہ ٹائم بھی ہمارے اختتام پذیر ہے، دو باتیں۔ تیسری بات میں کر رہا تھا شرک فی المقصد، یہ بات جو ہے جاری و ساری ہے، انشاءاللہ کل کی نشست میں اس پر بات کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔